ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ انا اور جناب آپ لوگوں کو ویلکم کروں گی کہ آپ ہمارے ساتھ شو میں شامل ہوں. ہمیشہ کی طرح بہت اچھی باتیں, بہت کچھ آپ لوگوں کے لیے اس شو میں ہوتا ہے, اور یہ سیگمنٹ اس کا تو خاص طور پر آپ لوگ بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, مجھے خود بھی اس سیگمنٹ کا بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں, ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے, ہماری جو روٹین ہوتی ہے, ہماری ایک دوسرے سے ملتی جلتی روٹینز ہوتی ہیں. مطلب الگ الگ طرح کی ٹائپس ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے جذبات, ہمارے خیالات, ہمارے احساسات ایک جیسے ہوتے ہیں. کسی کو مطلب درد ہوتا ہے تو اس کی وہ جو فیلنگز ہے درد والی, وہ اسی طرح سے ہوتی ہیں. کسی کو رونا آتا ہے تو سب کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں. کسی کو خوشی ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آتی ہے. تو یہ ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں نا, یہ زندگی میں بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. اب کون ان کو زیادہ ایکسپریس کرتا ہے, کون ان کو کنٹرول کر لیتا ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ اپنے ایموشنز کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو زیادہ انسان کامیاب رہتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ اپنے خیالات, اپنے احساسات دوسروں سے چھپا نہیں سکتے, اور بہت جلدی مطلب اگر غصے کی کیفیت میں تو ہائپر ہو جاتے ہیں. کوئی دکھ یا غم ملا ہوتا ہے تو فوراً رونے لگتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو آج ہم ایموشنز کی بات بھی کریں گے, اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں معلومات دینے کے لیے ون اینڈ اونلی ڈاکٹر عبدالصمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. انا کیسے آپ؟ بالکل اچھی ہیں, ٹھیک, کیسے ہیں آپ؟ خوش ہیں, طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ, فریش ہے. اتنا کچھ ہے, سارا کچھ تو آپ نے بتا دیا, آپ کے پاس اتنی نالج ہے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے ماشاءاللہ. مجھے سب کیونکہ بہت دیکھیں نا, خوشی ہے. ہم سارے انسان فیل تو ایک ہی جیسا کرتے ہیں نا, الگ الگ ہوتے ہیں, کوئی کنٹرول کر لے کوئی نہیں کرے, ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. بالکل تو بالکل. ایموشنز کے بارے میں جو آج ہم بات کر رہے ہیں, کنٹرول جی, ایموشنز, یعنی آج کا ٹاپک جو ہے یہ ایموشنز ایموشنز کو ہے. کنٹرول, ہاں, بالکل کنٹرول ایموشنز. بہت بڑا یہی تو وجہ ہے انسان جتنی بھی, یعنی جو کہا جاتا ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی, انسان خودکشی کی طرف کیوں جاتا ہے, انسان اتنی خوشی کی طرف کیوں جاتے ہیں, انسان اتنا پیار کیوں کرتے ہیں, انسان اتنا نفرت کیوں کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ نظر نہیں آتے ہیں مگر انسان نفرت میں آ جاتے ہیں. بالکل نظر نہیں آتا ہے ہم محبت میں آ جاتے ہیں, نظر صحیح, نہیں آتے ہے ہم خوشی میں آ جاتے نہ ہیں. دکھنے والی چیزیں ہاں, ہیں یہ. تو یہ کیا وجہ ہے, کیا پھر آپ یہ بتائیں, ہاں پہلے تو یہ بتائیں لوگوں کے لیے کلیئر کرنے کے لیے کہ ایموشنز کیا ہیں. ہاں, سب سے پہلے تو ایموشنز مین جو ہماری جذبات ہے, جذبات کو کہتے ہیں. ایموشنز مین جذبات. اب کون سی جذبہ انسان کے اندر, جو جذبات مین یعنی ہم جس طرح کی کسی چیز سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, مثال کے طور پہ یا نیگیٹو یا پازیٹیو اٹریکشن ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے کسی چیز سے, جذبات ہمارے ایک دم ابھر جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ غصے کی جذبات ہے, محبت کی جذبات ہے, ہیپینس کی جذبات ہوتی ہے. یعنی جو جتنے بھی جذبات یعنی ہمارے ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں جذبات جتنی بھی ہے, تمام کے تمام اسے ایموشنز کہتے ہیں. صحیح. تو یہ والی جو چیزیں دیکھیں کہ غصے کی کیفیت یا خوشی کی کیفیت, اور ہمارے اندر ہوتی ہیں ساری چیزیں, پھر اس کو ہم اپنے ایکسپریشن کے ذریعے اپنے خوف کی لے کر کیفیت, آتے ہیں. بالکل خوف, جس طرح خوف ہے, جی غصہ ہے, اور محبت ہے, بالکل, یعنی مطلب نفرت ہے, بہت ساری ہاں چیزیں, نفرت, فیلنگز ہیں. ہاں نفرت ہے, نفرت ہے, یہ تمام چیزیں اس کو یعنی جو ہماری جذبات ہے, کسی میں لڑائی کا جذبہ ہوتا ہے, کسی میں غصے کا جذبہ کسی آ میں جاتا پیار کا ہوتا ہے, پیار کسی کا میں جذبہ. مطلب ہر طرح اب کے. کسی کو غصے کا جذبہ آ گئے تو وہ جذباتی ہوتے جاتے, جذباتی ہوتے جاتے, اور اینڈ پہ جو ہے نا کیا ہو جاتے, لڑائی بن جاتے. تو وہ ایک اور مسئلہ, نقصان, ٹاپ والا جذبہ ہے وہ. صحیح, وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا رہا ہے. ہائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا پھر انسان اپنے ان ایموشنز کو, ان جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے, یہ اس کے ہاتھ میں ہے؟ جی بالکل. یہ دو قسم کے جذبات ہیں, دیکھیں, جی. ایک ہوتی ہے نیگیٹو جذبات, ایک پازیٹیو جذبات ہے. نیگیٹو پازیٹیو ایموشنز دونوں کا فرق ہونا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کنٹرول ایموشنز, کنٹرول ایموشنز, ٹھیک ہے. تو کنٹرول ایموشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے جذبات کو بھی کنٹرول کریں. کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اچھی جذبات کو, اچھے جذبات اس کا اظہار کریں, اس کو ایکسپریس کریں. ہاں بالکل, وہ تو اور بڑھانے چاہیے نا. صحیح. جو بری جذبات ہے, جو نیگیٹو ہے, جو زندگی کے لیے خرابی کی طرف لے جاتے ہیں, انسان کی زندگی کو خراب کرتے ہیں,
اس جذبات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان بہت سے نقصانات اٹھا سکتے ہیں، صحت کے حوالے سے صحت خراب ہو سکتا ہے، ان کی زندگی پوری لائف ڈسٹرب ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، بزنس خراب ہو سکتا ہے، اتنے سارے نقصانات ہیں دیکھیں. ہاں تعلقات خراب ہو سکتا تعلقات ہے، خراب ہو سکتے ہیں، نفسیاتی طور پہ ہم بیمار ہو سکتا ہے، ڈسٹرب ہو سکتا ہے، جسمانی طور پہ بیمار ہو سکتا ہے، ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ماحول کو ڈسٹرب کر سکتے مطلب ہیں. ایک نہیں، اس کے ساتھ تو کتنی ساری چیزیں جڑی ہیں. ہاں ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی. ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. دیکھیے پورا ماحول آپ کے یعنی گھر اور محلہ، آپ کی شہر، کنٹری، جی پورا کے پورا یہ تمام کی تمام چیزیں اس سے متاثر ہو جاتی ہے، اور نیگیٹو اس کے جو ایموشنز ہے اس کی وجہ سے سب کو نقصان گڑبڑ بگڑ جاتا ہے. اچھا مطلب یہ کہ انسان اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن پازیٹیو کو اسے کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اور نیگیٹو کو اسے کنٹرول کرنا چاہیے. جی بالکل. اب دیکھیں پازیٹیو بھی کبھی کبھی بہت ہنسی انتہائی زیادہ سے. اب جب یہ جو کامیڈی جو فلمیں بنتی ہیں یا لوگ کانسرٹس پہ جاتے ہیں، کوئی تھیٹر پہ جاتے ہیں، وہاں پر شوز کرتے ہیں، تو ایک کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہنسی کی کنٹرول نہیں کر سکتے بالکل. صحیح، ہنستے رہتے ہیں اتنا ہنستے 2-3 گھنٹے ہنستے رہتے پھر ہر روز اسی طرح ہنستے، ہر روز جاتا ہے، ہر روز ایسے ہوتا ہے. جی. اچھا دیکھا گیا ہے ریسرچ کے مطابق کہ اتنی ہنسی سے بھی نقصان ہوتے ہیں انسان کو. اچھا مطلب کسی چیز کی زیادتی بھی، یعنی کہ دیکھیں کسی چیز کی زیادتی بھی نقصان کر سکتی ہے. بات آپ سوچ لیں جب پیک پہ پہنچتے سارا کچھ ایک لیول ہوتے ہیں ہر چیز. جب کوئی چیز بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلی جائے تو وہ پہ چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے انسان کو کنٹرول کرنے چاہیے اپنے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. مقصد لیولز ہونے چاہیے ہر چیز کے. یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ کی زندگی کے لیے. ایک شخص میں آپ کو بتاؤں، میرا اپنا اسٹوڈنٹ ہے، اور چونکہ ہم یہ میرے تجربات ہے، ہم پہلے بات کرتے تھے اس کی کہ یہ جو ایموشن یعنی مسکراہٹ بڑی ضروری ہے. ہر وقت مسکراتے رہیں، ہر وقت مسکراتے رہیں. یہ مسکراہٹ کی میں بات کرتا رہا تو اس نے عادت بنا دی ہے. مسکراتے رہنے کی چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں ہوتا تھا، اس نے عادت بنا دی، اس مسکراہٹ کو عادت بنا دی، اور حقیقت میں وہ ہمیشہ مسکراتا رہے، چاہے مطلب کوئی بھی فیلنگز ہو. ہاں تو ان کے جو رشتہ دار ہے ان کی امی فوت ہو گئی تو ان کے پاس گئی تو بھی میں ساتھ تھا، ہم وہاں افسوس کرنے گئے تھے. صحیح. تو یہ اس وقت بھی مسکراتا رہا. او گاڈ. تو میں نے کہا دیکھیں ہر جگہ پہ مسکراہٹ نہیں ہوتے، یہاں پر غم کا ہے، یہاں پر کیا ہے. تو میں نے اس کو بتا دے میں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، ماحول کے حساب سے دیکھیں. یعنی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے. انسان کو ہم کہتے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہے، ہمیشہ اور واقعی مسکراتے ہوئے انسان کو دنیا مسکراتے ہیں، روتے ہوئے انسان کے ساتھ دنیا روتے ہیں، دنیا اب وہ بھی افسردہ ہو جاتی ہے. جو بھی ہے یعنی غم کی کیفیت میں اگر کوئی انسان ہے تو غم کی ماحول پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو اس طرح ہوتا ہے. اس کی بینیفٹس بہت ہے، مسکراہٹ کی بہت بینیفٹس ہیں کافی، اور کہا اسی کی اور زیادہ بینیفٹس ہے کہ کئی مسلز ہماری ایکٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ورزش ملتا ہے، ورزش مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہترین سے. تو یہ یعنی ایک ریسرچ ہے ایک سائنٹیفکلی کہ انسان کو کہہ پھر آج کل کی جو ماحول ہے اس میں کہیں تھوڑے بہت یعنی میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کچھ اس طرح کے دیکھے ہیں اکثر چینلز پہ. کچھ ہمارے اگر فارن کنٹریز میں دیکھا جائے، باہر غیر ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پہ کچھ اس طرح کی تھراپیز وغیرہ، لافنگ تھراپیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کر ہنسے یا کچھ اس طرح. لیکن وہی آپ نے کہا کہ ایک لمٹ تک یہ چیزیں کرنی چاہیے. ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھا جیسے کہ نیگیٹو ہم ایموشنز کی بات کر رہے ہیں، نیگیٹو احساسات اور ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں، اگر انسان ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو کیا اس وقت کچھ نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں؟ کافی نفسیاتی مسائل ہو سکتا ہے. دیکھیے نفسیاتی طور پہ انسان ڈسٹرب ہو سکتا ہے، نفسیاتی طور پہ انسان میں بڑی پرابلمز آ سکتا ہے، نفسیاتی طور پہ انسان جو ہے نا کچھ کر نہیں پاتا ہے، مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، میموری کام نہیں کر رہا ہوتی ہے،
اچھی پلاننگ نہیں بنا سکتا ہے, ریلیکس نہیں ہوتا ہے جب انسان پیس آف مائنڈ نہیں ہے, قلبی سکون نہیں ہے, تو انسان کو بالکل وہ چیزوں کو سوچ کنٹرول کے نہیں وہ ہے نا اس پہ. پریشان ہوتا رہتا ہے. اگر آپ خدا نہ کرتا کسی پہ کنٹرول نہیں ہے, اپنے جو غلط جذبات ہے, جو یعنی جو نیگیٹو جذبات ہے, اس پہ ان کو کنٹرول نہیں ہے تو وہ ان کے لیے تو وہ غلط ہے, کے لیے ظاہر ہے نقصان دہ, کافی ہر چیز میں نقصان دہ. بالکل. یہ دیکھیں نا کہ ہم غصہ تو کر رہے تھے, پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں, کاش منہ سے اس وقت یہ نہیں نکلتا, کاش ہم نے یہ بات نہ کی ہوتی. تو بہتر ہے کہ پہلے سے سنبھل جائے انسان, پہلے سے کنٹرول کر لے ان. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ جو میرا اسٹوڈنٹ تھا نا, جی, جو مسکراہٹ کو عادت بنا دی ہے, صحیح, اور واقعی اس کی زندگی بدل گئی. ہر طرح کی خوشیاں آئیں ان کی زندگی میں, گھر میں خوشیاں آئیں, ان کے بزنس بہت اچھا ہو گیا, بہت بہترین ہوا. پہلے ایک معمولی سا ایک اس وقت کام کر رہا تھا 1500 روپے پہ, یعنی آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے لاہور میں. ہاں 12 سال پہلے, 12 سال ہو گئے. تو وہ پہلے 1500 پہ کام کرتا تھا, اور الحمدللہ اب وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے. ویری نائس. دیکھیں نا کہ وہ مسکراہٹ سے انہوں نے برداشت, ہے انسان اگر مسکراتا ہے تو برداشت بھی کر رہا ہے. دیکھیں ایک شخص ہے کہ ہمیشہ نیگیٹو ایموشنز اس پہ سوار ہے, تو پاسبل نہیں ہے, اس کے خوشی نہیں تھا اس کے, کیونکہ نیگیٹو ایموشنز اس کو کنٹرول کرنے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی اچھا کر بھی رہا ہے تو ہمارے نیگیٹو ایموشنز اور ہماری نیگیٹو جو چیزیں تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہمیں مطلب ہائپر کر رہی ہوتی ہے چیزیں, یہ اچھا بھی نہیں کر رہا ہوگا, یقیناً اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوگا. دیکھیں وہ تو الگ بات ہے, وہ تو نہیں, وہ تو ایک فیصلے کا وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کیا ہے, کیسے ہیں, وہ تو الگ بات ہے, وہ تو ہمارے فیصلے ہیں, وہ ہمارے ایموشنز الگ چیز ہے نا, جو ظاہر بات الگ چیز ہے, جو ظاہر کر رہا ہے. اچھا اگر کوئی شخص وہ احساسات میں آتے ہیں, وہ احساسات میں آتا ہے, جذبات اور اس کے فرق ہے, احساسات اور جذبات میں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے, میں جو بات کر رہا تھا, ایموشنز کنٹرول ہو سکتا ہے, انسان اس پہ قابو پا سکتا ہے. نیگیٹو بھی جو کہ ہمارے لیے خطرناک ہے وہ بھی کنٹرول ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. ہم یہاں پر نیگیٹو کی بات کر رہے ہیں, نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, اور پازیٹیو کو ہم ظاہر کریں لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ہنستے ہوئے انسان کے ساتھ سب ہنستے ہیں. جب انسان مستقل اگر روتا رہے یا اس کی شکل افسردہ دکھائی دے تو لوگ بھی دور ہونے لگتے ہیں, ایسا ایسا کٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو ہر وقت اس کی شکل ایسی ہی رہتی ہے, ہر وقت اس کو پریشانی رہتی ہے, ہر وقت اس کو مصیبت رہتی ہے. تو جو لوگ ہنستے اور مسکراتے رہتے ہیں اور زندگی کو خوش دکھاتے ہیں, تو آپ دیکھیں, آزما کے دیکھیں, آپ کے ارد گرد بھی وہی لوگ نظر آئیں گے, آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. تو جیسے کہ ڈاکٹر عبدالصمد میں بھی یہ بات ہے, مسکراتے بھی ہیں, خوش بھی رہتے ہیں, اور اچھی اپنے نہیں کبھی کبھی سیریس بھی ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے کنٹرول کر رہے تھے. ہاں میرا فیلڈ ایسا ہے کہ ہم ایک بار کسی شاخ میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر گھس جاتے ہیں سمندر کی طرح. اچھا, اب وہاں پر مسکرانے کا جب انسان ٹریول کرتے ہیں نا, تو وہاں مسکرانے کا کوئی وہ نہیں ہوتا, ایک تو ٹائم بھی نہیں ملتا اور پھر دوسرا فیل بھی بن جاتی ہے. دیکھیے ہم یہاں پر جب سوچ رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں شاعر جو ہوتا ہے اس کا جو اتنی ان کی جو خیالات ہوتے ہیں, جو سوچ ہوتے ہیں, اتنا گہرا سمندر کی طرح گہرا ہوتی ہے. تو ہمارے جو کام ہے وہ ہے ایک سمندر کی طرح سے بھی گہرا ہے, نہیں بہت ڈیپلی ہے, اور بہت زیادہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کبھی مسکراتے ہی, جگہ مسکرانے کا ہوتا ہے تو مسکراتے ہیں, جگہ مسکرانے کا نہیں مسکراتے. ویسے یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں ہنسنا ہے, کہاں مسکرانا ہے. اچھا ہے کہ انسان مسکراتے رہیں, کیونکہ اگر انسان میں بہت سے زندگی میں بہت سی خامیاں, ناکامیاں ہیں, کمیاں ہیں, جو بھی ہے, انسان کو مسکراہٹ بڑی اچھی چیز ہے. مسکرا کے ہینڈل کرو. ہاں بالکل ہینڈل کر سکتے, مسکرا کے ہینڈل کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی شخص جیسے کہ آپ نے کہا نا نیگیٹو اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتا, تو کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے, لائک کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ, جیسے اکثر کہتے ہیں نا کہ غصے میں گھر سے باہر نکلا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہونا, یہ کوئی چوٹ لگ جانا, ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جیسا کہ مقصد غصے میں, اگر کوئی شخص غصے میں ہے, جی بہت زیادہ غصے میں ہے, تو آپ اس کو ڈرائیو نہیں کرنے دیتے ہیں.
کوشش کرے ان کو کول کرنے کے, اس کے جو ایموشنز ہے جو نیگیٹو, اس کو ریلیکس کرنے کے لیے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اگر کوئی شخص غصے میں ہے تو کوئی وجہ ہے, اور اگر انسان خدا نہ کرتا اس کے ساتھ غصے میں جائیں تو بہت برا ہو سکتا ہے. دوسرا شخص کو چاہیے بعد میں جب وہ ٹھنڈا ہو جائے, وہ بالکل ٹھنڈے ہو کے اور غصہ ان کی کم ہو جائے تو اس کے بعد پھر بات کرنی چاہیے کہ مقصد ایک خوشی کی کسی وقت کہ آپ نے اس طرح انہیں یہ بتا دیا جائے وہ صحیح نہیں تھا, تو اس طرح کی بات ہو جائے, مقصد اس مسئلے کا حل کریں. اچھا یہ تو ایکسیڈنٹ کی بات ہوگی. غصے کی کیفیت میں یہ بدترین چیز جو ہے اینگر ہے, بہت بہترین چیز ہے یہ, کیونکہ غصے کی کیفیت میں بہت سی خرابیاں ہو سکتا ہے. غصہ لڑائی میں آ جاتا ہے. دیکھیے غصہ کر کے تو انسان لڑ پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے لڑنے میں کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, دونوں جانوں کا نقصان ہے, خود کا بھی اور دوسروں کا بھی ہے. غصے میں لوگ جو ہے نا بڑی چیزیں ٹوٹ پوٹ کے بہت چیزوں جانی نقصان بھی اور مالی نقصان بھی, دونوں طرح کی زندگی غصے سے ڈسٹرائب ہو جاتے, ختم ہو جاتے تقریباً. بہت انسان اور مسائل میں پھر پڑ جاتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. دوسرا بدترین چیز جو ہے فیئر ہے. فیئر, خوف اتنا بدترین چیز ہے کہ اگر خوف میں ہے انسان وہ آگے نہیں بڑھتا ہے, کہ میموری کام نہیں کر رہا ہوتا ہے, اچھے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کی جو فیئر میں انسان چلتے ہیں, خوف میں چلتے ہیں, اس وجہ سے انسان کے بہت سے ایموشنز یعنی جو اچھے ایموشنز ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جو برے ایموشنز ہے اور بڑھتے جاتے ہیں. تو اس لیے خوف جو ہے یہ کلیئرٹی ہونا چاہیے زندگی میں ہمارے. جس چیز سے آپ کو خوف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, خوف آپ کا کم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کسی کا اگر خوف ہے, کاکروچ سے خوف ہے, ٹھیک ہے, اب کاکروچ ایک ایسی چیز ہے جو کہ زہریلی کوئی جانور نہیں ہے, زہریلی کوئی چیز نہیں ہے, سانپ کی طرح کسی کو کاٹ دیے تو بس وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بس ایک گندا چیز ہے, کیونکہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں, جہاں پر گندگی زیادہ ہوتا ہے وہیں پہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ یہ ایسی چیز ہے, یہ صرف گندے اور بس, اور اس کا حل ہے اگر ہاتھ ہمارے لگے, اسی کوئی چیز لگے تو ہم ہاتھ دھو سکتے ہیں. ہمارے پاس اینٹی سیپٹکس ہے, ہمارے پاس جو ہے نا اینٹی سیپٹکس جو صابن ہوتا ہے اس سے ہم ہاتھ دھو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ کلیئرٹی ہو گیا نا, کوئی اسی چیز سے کوئی ایسے بات نہیں ہے, چاہے باڈی میں اوپر سے پانچے سے اوپر آ جائیں یا کبھی یہاں سے آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, کاکروچ سے ڈرنے کا ایک یہ بات ہوتی ہے, دیکھیں آپ تصور کریں کہ یہ ایموشن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, مطلب اپنے ڈر کو, اپنے اس خوف کو ظاہر کرنے کو کنٹرول کر سکتی ہیں. تو بالکل میں بتاتا ہوں, آپ کاکروچ کو کوشش کریں کہ مقصد آپ آرٹیفیشل جو کاکروچ جو بنی ہوتی ہے بناتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں نا, پلاسٹک کے ہوتے, پلاسٹک جی ہوتے ہیں, اس کو ایک ضرور لے لیں. او مائی گاڈ. اچھا پھر کیا کرنا؟ بس لیں ویسا, ٹھیک ہے, گھر میں رکھیں. اچھا ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہاتھ لگایا کرو. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ جو ریل کاکروچ ہے آپ کو اس سے ڈر کم ہو جائے گا, یا ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. کاکروچ کے بارے میں علم حاصل کریں کہ یہ کاکروچ ہے ہوتے کیا ہیں, کہ کوئی نہ کوئی فیر خوف. میں نے کاکروچ کا ڈائسیکشن تک کیا ہوا ہے, لیکن کتنی مشکلوں سے کیا تھا, جو میڈیکل کی فیلڈ تھی, اور کاکروچ کا ڈائسیکشن کیا تھا. اچھا اچھا, تو آپ ڈاکٹر ہے؟ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, بس ابا نے وہی چھڑوا دیا تھا. لیکن کہ ڈائسیکشن پری میڈیکل میں جب یہ اپنا کر تھا, اس کے بعد میں نے چینج کر دیا تھا, اپنی فیلڈ کو چینج کر دیا تھا. تو یہ کہ پری میڈیکل تک تو لے کے چلی تھی, تو فراگ اور مینڈک اور کاکروچ اور لیزرڈز پکڑ کے چیزیں لانی ہوتی تھی, اور پھر ان کا بڑے ڈائسیکشنز بھی کیے. اچھا 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 اچھا, ہاں ہوتا ہے. تو پھر آپ کو خوف کیسے ہے؟ اچھا مطلب خوف نہیں کہتے, پھر کراہیت نہیں ہوتی ہے, کراہیت جو آتی ہے
आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में हुआ करता था जब यानी शुरू में मुझे बहुत ही लेडीज़ के वजूद को देखते हुए मुझे बहुत अजीब सी मेरे एक वो कैफियत होती, यानी बहुत बुरा किस्म की कैफियत, यानी मैं बुरा लगता था मुझे किसी भी लेडी के वजूद को कोई देखते हुए मुझे बहुत बुरा लगता था, इंतहाई बुरा लगता था। ये शायद दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो बचपन में जब कोई चीज़ ऐसा गुजर जाता है या कोई इस तरह कुछ होता है तो हो सकता था मेरे शायद जब मैं ऐसी कोई बात नौजवानी की कैफियत में था, हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स गुजरी होगी, तो उस वजह से मैं ऑपरेशन थिएटर में अगर लेडी का ऑपरेशन होता तो मैं कोशिश करता कि मैं हाथ ना लगाऊं, मैं कुछ ना करूं, मगर अपने आप को अपने पे कंट्रोल हासिल किए। सही। जिस सजरियन जैसे जो होते थे ऑपरेशंस करते थे हम, कोई मसला नहीं होता, और अभी तक कंट्रोल किया, कंट्रोल अभी तक नहीं हो रहे। कैसे किए मुझे याद नहीं था कि ये क्या था, क्यों ऐसा कोई इवेंट पीछे पास में गुजरी होंगी, मगर मुझे नहीं पता था कैसा क्यों हो रहा है। तो जब मुझे नहीं पता है किसी चीज का तो मैं वो पास के जो इवेंट है वो तो मुझे क्लियरिटी नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मुझे याद नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कैसे हुआ। तो मैंने क्या किया कि क्लियरिटी औरत के बारे में, अब माँ से मुझे नफरत नहीं है, ठीक है, तो क्यों फिर इस तरह के बहनों से मुझे नफरत नहीं है, माँ से मुझे नफरत नहीं है, जो अपने है जितनी भी है उससे नफरत नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई गैर औरत जब मैं देखता हूँ उससे नफरत क्यों है? ऐसा वजूद से उनका यानी कोई वैसा नहीं था, कोई नहीं, बड़ा रिस्पेक्ट यानी बड़ा अच्छा है, मगर उनके जो थे एक वजूद को देखते हुए ऐसा कोई मकसद गर्दन से नीचे वजूद को देखते हुए तो मुझे बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं था, या पांव से ऊपर जो मैं अगर किसी लेडी को देखता तो मुझे बहुत बुरा लगता। अब ये मैंने क्लैरिटी ले आई कि ये जो क्लैरिटी है इस वजह से हमें औरत मेरी माँ है, मेरी बहन है, उस चीज को आपने क्लियर किया अपने माइंड में। ये भी एक वजूद है अल्लाह ताला के और बड़े अच्छे हैं और अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाए औरत, अल्लाह ने बहुत हुस्न दिए है और इस कायनात में ये माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी बनती है, सारा कुछ है। तो फिर माँ जो है वो एक मकसद हर तरह के अगर इस तरह समझे इंसान माँ बहनों की तरह, वो चीज खत्म हो जाती है। तो इस वजह से मैंने क्लियर कर दी है, उसके बाद मेरी ये चीजें खत्म हो गए, बिल्कुल सही क्लियरिटी आ गई, मतलब उस चीज को सोचा क्यों ऐसा है, औरत है क्या, क्लियर किया अपने माइंड में। तो हमारे जो खौफ और डर है हम भी उसको क्लियर कर लें कि क्यों डर रहे हैं, क्या बात है, क्या वजह है, कुछ ऐसा हुआ। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। खैर आगे बढ़ते। अब एक सवाल, जैसे चोट एक्सीडेंट वगैरह के बारे में तो हमारी बात हुई कि नेगेटिव इमोशंस का अगर अपने एहसास जज्बात को हम कंट्रोल नहीं करते तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हमारा तो नुकसान हुआ, क्या हमारे फैमिली को भी मसाइल कुछ हो सकते हैं हमारे अगर नेगेटिव इमोशंस को हम कंट्रोल ना करें? बड़ी फैमिलीज को देखे बड़े नुकसानात हो सकता है। अगर मेरे अपने प्रोफेशन है किसी चीज में, मुझे किसी चीज से नफरत है, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है मुझे, तो बिजनेस में नुकसानात हो सकता है। फैमिली को नुकसानात ये है कि घर में मैंने रोजी सूजी हलाल रोजी कमाना है, तो घर में फिर कौन क्या करेंगे। तो बात यह है कि हम आजकल जो दुनिया है मशीन की पुर्जों की तरह, और मशीन की पुर्जे आपको पता है कि इन्होंने अपने आप को किसी चीज का हिस्सा है, अगर वर्क नहीं करे तो पूरा मशीन जो है वो जाम हो जाते। तो इंसान को कंट्रोल अपने इमोशंस को हर सूरत में फर्स्ट कदम जो इंसान का है वो अपने इमोशन को कंट्रोल जरूरी है। सही, ठीक है। अच्छा, इमोशनल लोगों पर कुछ असर भी हो सकता है जो ज्यादा अपने हर जगह इमोशंस को शो कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा असर हो सकता है? ये सवाल का जवाब डॉक्टर साहब मैं आपसे जरूर लूंगी कि बहुत सारे लोग बड़े इमोशनल रहते हैं, हर वक्त इमोशनल रहते हैं, ये उन लोगों के लिए सवाल बड़ा है हमें। लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर अब्दुल समद बताएंगे इस बारे में। हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग क्लाउड।
ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کے ساتھ. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا کہ ایموشنل لوگوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے, تو اس بارے میں اب ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان لوگوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے, یا اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جی بہت برا ہو رہا ہے. برا ہو رہا ہے. دیکھیں یہی بات, اچھے نقصانات جو ہے, اچھے ایموشنز جو ہے اس کو بڑھانے چاہیے. مثال کے طور پہ ہمارے ایک احساس ہے خوشی کا, مسکراہٹ کا, جس طرح آپ بتا رہی تھی, اور اس طرح کے ہمارے جو وہ جذبات جو ہے جو کہ تعلیم کے بارے میں ہے, آگے بڑھنے کے بارے میں ہے, حلال روزی کمانے کے بارے میں ہے, ایک سٹرونگ انسان بننے کے بارے میں ہے, ایک سٹرونگ لیڈی بننے کے بارے میں ہے نا جی, تاکہ ہمارے جو نسل ہے وہ سٹرونگ ہو, وہ بیسٹ ہو, وہ بہترین ہو. تو یہ بڑھانی چاہیے ہمیں نا, اپنے خوبیوں کو, خوب اچھے احساسات کو ہمیں بڑھانی چاہیے. اور یعنی بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سجیشن دیں. دیکھیں, اگر ہمارے جو احساسات سوچے ہیں ہم پر اثر کرتے ہیں تو سجیشن بھی اثر کرتے ہیں. کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ بتائیں. بالکل. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. نہیں, بالکل ہوتا ہے. خیال سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھی سوچ, اچھے خیال, اچھے پلان سے ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں, بری سوچ سے بھی کچھ ہوتا ہے, اچھی سوچ سے بھی ہوتا ہے. بری سوچ سے یہ ہوگا کہ ہم اس چیز کو بس ایسی بری سوچ لے کے چلتے رہیں گے, کام ہی نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پہ ایک بات ہے, دیکھیں لوگ کہتے ہیں سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے, خیالات سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ جتنا مرضی سوچے, پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کیسے آ سکتا ہے سوچنے سے؟ اب دنیا میں جتنی بھی اچھی کمپنیز ہے وہ اچھی سوچ سے ہوئی ہے, اچھے پلاننگ سے ہوئی ہے. صحیح. دنیا کی جتنی بھی اچھی کمپنیز ہے, کیونکہ انہوں نے سوچا اور عمل کیا. بزنس جتنا بھی بڑے اچھے بزنس مین ہے اس کی سوچ میں فرق ہے دوسروں کی نسبت. اب یہاں پر کامیابی اور ناکامی کی بات آ جاتا ہے. ایک ناکام انسان یا ایک کامیاب انسان, دونوں میں فرق کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ جب ریسرچ ہوا ہے تو دونوں کی سوچ میں فرق ہے. صحیح. ایک کامیاب اور ایک ناکام انسان میں دونوں کی سوچ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ یعنی سائنٹیفک ریسرچ ہوا ہے. میں خود سے نہیں بتا رہا, سائنٹیفک ریسرچ ہوا ہے کہ دو انسانوں کے ناکام اور کامیاب انسان کے درمیان فرق کیا ہے, سوچ میں فرق ہے. اب وہ سوچ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, نسل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے, ذات پات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے, لینگویج پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. ایک کامیاب انسان کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے, کسی بھی ہو سکتا ہے. کئی صحرا میں ہوگے, کئی جنگل میں ہوگا کوئی شخص, کوئی پہاڑوں میں, کوئی گاؤں میں ہوگا, اس ماحول میں وہ کامیاب ہوگا. صحیح. اس اپنے فیلڈ میں کامیاب ہوگا, رشتوں میں کامیاب ہوں گے, بزنس میں کامیاب ہوں گے, اور وہ خوشیوں میں کامیاب ہوں گے, ہر چیز میں کامیاب ہوں گے. کامیابیاں بہت سی قسم ہیں. ایک شخص ہوگا مالی حالات میں کامیاب ہوں گے, جی ٹھیک ہے, یہ کامیاب, رشتوں میں کامیاب نہیں ہوں گے, ہم اس کو کامیابی نہیں کہہ سکتے. ایک شخص سے رشتوں میں اچھے کامیاب ہوں گے, لیکن ویسے پروفیشنل لائف میں وہ ناکام ہوں گے, تو اس کو بھی ہم کامیابی نہیں کہہ سکتے. کامیابی یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں انسان کامیاب. صحیح. یعنی ہمارے تعلقات میں بھی اور ساتھی تعلقات کے علاوہ ہمیں بزنس میں بھی کامیابی ملے. تو دونوں چیزیں بھی دین کے حوالے سے بھی ضروری ہے. دیکھیں, حلال روزی کمانا ہمارا فرض بنتے ہیں. انسان کو اپنے سوچ کو اتنے اونچا کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ کہتے ہیں خود ہی کیوں قد بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتاتے رضا کیا ہے. تو یہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ انسان اونچا سوچے. ٹھیک ہے. خود ہی کو قد بلند اتنا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی یعنی خود آپ اپنے آپ کو بلند کرو, اپنے لیے خود سوچو, خود کام کرو. آپ کی عقاب کی طرح ہو آپ کی سوچے, ٹھیک ہے, اور سمندر کی طرح گہرا ہو. صحیح. عقاب کی طرح آسمانوں سے ٹکراتے ہوئے اور سمندر کی طرح نیچے اتنا گہرا ہو, اتنا گہرا. تو یہ سوچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے زندگی. ہمارے سوچ پہ ہمارے ایموشنز بنتے ہیں, ہماری خیالات بھی ہمارے ایموشنز بنتے ہیں. بالکل. دیکھیں نا کہ ہم اگر ہماری جو سوچ ہے ہماری وہ اچھی ہوگی تو پھر ہم وہی چیز ظاہر کر رہے ہوں گے, وہی ایکسپریس کریں گے. بالکل, میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, غصہ آیا سوچ سے آیا. صحیح.
سوچا اور غصہ. اکثر تو پرانی باتیں لوگ پتہ نہیں کتنے سالوں والی باتیں بھی سوچتے ہیں اور غصہ ایک شخص بتا رہا تھا سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے, سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عمل کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو میں نے کہا تھا کہ اگر عمل کرنا ہوتا ہے تو کیسے عمل کرنا ہوتا ہے؟ سوچا نہیں عمل کیسے کرو گے؟ کہتے ہیں بس نہیں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے, ایک بات میں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے سوچ کو چھوڑ دو, اگر ہم عمل کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اچھا سوچو. بات ہی ختم کر دی خود ہی اس نے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے میں اچھا سوچوں گا. صحیح. تو بات یہ ہے یعنی کچھ لوگ ہوتا ہے کہ سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے, درحال کہ وہی سوچ اسے استعمال کرتے ہیں, وہ خود سوچ ہی اور اسے انکار کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. پریکٹیکل انسان جب کرے گا جب اس کے ذہن میں کچھ خیال آئے, کوئی سوچ آئے گی تو کام کرے گا. ایک دم سے اٹھ کے تو کچھ نہیں کرے. میں سوچ کر آئی ہوں آج مجھے اتنے بجے جانا ہے اور مجھے کام کرنا ہے اور میرا شو اتنے بجے اور کتنے بجے وائنڈ اپ ہوگا, میں گھر کتنے بجے, تو سوچ سے میرا کام ہو رہا ہے. دیکھیں سوچ تو ایک سوچ ہو گیا, ایک پلاننگ ہو گئی, دونوں کا فرق ہے. آپ نے پلاننگ کو اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک باکس بنایا ہے, آپ اس باکس کے اندر رہیں گے نا, آؤٹ آف باکس کسی ٹائم پہ سوچنا جو ہوتا ہے آؤٹ آف باکس ہوتے ہیں, پلاننگ جو ہوتا ہے باکس کے ان ہوتے ہیں, اندر ہوتے ہیں, آپ نے اس باکس کے اندر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی سوچ ہے مثال پلاننگ کرنی ہے, سوچ جو ہے خیالات جو ہے وہ آؤٹ آف باکس ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ پریکٹیکل ہم نے پلاننگ کر دے تو اس پہ پھر عمل کرنا ہوتا ہے, اور اگر ہم نے سوچنا ہے تو آؤٹ آف باکس سوچ ہوتا ہے, وہ سوچے ہزاروں لاکھوں قسم کی سوچیں آ سکتا ہے, مگر اس سے کچھ حاصل ہم باکس میں ڈالتے ہیں. مثلا ہم نے بہت محنت کی, پیسے کماتے تو ہم کہاں لے جاتے ہیں؟ بینک میں, وہ باکس میں چلے جاتے ہیں, اور وہ معلوم ہوتا ہے کسی کا نہ اس میں مکس ہو سکتا ہے, بالکل, نہ کسی کا اس میں جو ہے نہ مکس کسی کا ہو سکتا ہے, نہ لے سکتا ہے, نہ چرا سکتا ہے, جب تک ہم نے خود مکس نہیں کیے اس میں, یعنی اس سے پھر کام لیتے ہیں, اسے کہتا ہے باکس. ٹھیک ہے, اب ہم نے پہلے جتنے بھی وہ ایکٹ کیے ہوئے اسی کے لیے کیے تھے. یہ ہوتا ہے یعنی جو ایکٹ جو ہم نے سوچا, اچھی سوچ, اچھے پلان, یہ اچھے جذبات یعنی اچھے جذبات میں آتے ہیں. تو اچھے جذبات کو بڑھانے چاہیے اور گہرے کرنے چاہیے اور بڑھانے چاہیے اور اونچے کرنے چاہیے. اچھا آتے ہیں دوسرے نیگیٹو جذبات پہ. میں تو بات پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اچھے نہیں ہے, مگر مجبوری ہے کیونکہ لوگوں کو فرق بھی پتا کہا جاتا ہے 95% لوگ زیادہ چاہتے ہیں نیگیٹو سوچیں, نیگیٹو کرے, چاہتے ہیں, مطلب ان کی وش بائی وش کر رہے ہیں وہ کام. یہ جب تک آپ کی سوچ نہیں ہے نیگیٹو کے لیے, وش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے اس چیز پہ, یعنی آپ کا سوچ جو ہے ایک زندہ چیز ہے, وہی آپ سے عمل کروا رہے ہیں, سوچ خیالات وہی عمل کر رہے ہیں انسان سے. تو اگر کوئی سوچ نہیں رہے ہیں اس چیز پہ, وہ کبھی نہیں کر سکتے وہ کام. صحیح. یعنی ہماری نیگیٹو ایموشنز ہمیں نیگیٹو عمل پہ لے آتے ہیں, اور نیگیٹو ایموشنز پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ سوچ سے پیدا ہوتے ہیں. سوچ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ سوچ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مائنڈ سے پیدا ہوتا ہے. مائنڈ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دل سے. ہم سائنٹیفکلی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں وہی مذاق چھاٹ کے سائنٹیفکلی بات کر رہے ہیں, سائنٹیفکلی بات. تو مائنڈ سے سوچ مائنڈ سے ہی پیدا ہوتی ہے, یہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نا؟ سوچ تو مائنڈ سے پیدا ہوتا ہے, خیالات ہے, سوچ ہے, جو ویوز ہے, وہ سب تمام چیزیں. اور پھر مائنڈ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ مائنڈ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سوچ سے. نہیں, سوچ تو مائنڈ کے اندر ہی. تو پھر مائنڈ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سوچ. آپ مختلف لوگوں کی مختلف رائے کہ اسپرچولیٹی کی طرف جائیں گے نا تو وہ پھر الگ چیز کہتے ہیں, ہم ذرا سائنٹیفکلی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. مائنڈ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ بیسیکلی مائنڈ ہی ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ کنٹرول کرتا ہے دماغ کو, دماغ کنٹرول کرتا ہے باڈی کو. صحیح ہے. مائنڈ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا برین جو ہے پروگرامنگ ہے. ٹھیک ہے, برین پروگرامنگ ہوگی, اور جو ہارڈ ویئر ہے جو سارے پروگرامنگ ہو گئے, وہ سافٹ ویئر جو ہے ہماری باڈی ہے.
اوکے، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، وہ کام سافٹ کر رہا ویئر ہوتا ہے ٹھیک ہے، جی. یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں میں آ جاتے ہیں. صحیح بالکل ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایموشنل لوگوں کے ریلیشن شپ کیسے ہوتے ہیں؟ ایموشنل لوگوں کے اگر اچھے ایموشنز ہے تو انسان کے اچھے ہوتے ہیں، Relations اگر ہوں گے. برے ہیں تو برے ریلیشنز ہوتے ہیں، اس کے زندگی میں بری وہ ساری ناکامی. ریلیشنز اس میں آ جائیں گے جہاں وہ کام کرتا ہے یا جو اس کے فیملی کے ریلیشنز ہیں، وہ سارے اس کی نیگیٹو ایموشنز کی وجہ سے خراب ہو سکتے خراب ہیں. ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں خراب ہو جاتے ہیں. اچھا کہ یہ ایموشنل لوگ جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ٹینشن اور ڈپریشن میں تو سوچ رہتے ہی رہتے ہیں، جسمانی بیماریوں میں بھی آ سکتے ہیں کیا؟ نیگیٹو لوگ جو بہت زیادہ اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت سینسیٹیو جسے کہتے ہیں، زیادہ ایموشنل ہے. بہت زیادہ ایموشنل لوگوں میں دیکھا گیا ہے ریسرچ کے مطابق کہ دو قسم کے ہوتا ہے. کچھ لوگ جب بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اس میں ٹینشن ڈپریشن نہیں دیکھا گیا، صحیح، وہ عارضی طور پہ ہو جاتے واپس، یعنی وہ خوش بھی جلدی ہو جاتے اور غمگین بھی جلدی ہو غمگین بھی جاتے، جلدی ہو جاتا ہے. مگر اس پہ اتنا اثر نہیں کرتا ہے دونوں چیزیں. خوشی زیادہ تھوڑا اثر کرتا ہے، غم تھوڑا کم اثر اس کی باڈی پہ اس کی دنیا پہ کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس پہ جو برے ایموشنز ہے، جو بری جذبات ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے، وہ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں. وہ لوگ ڈپریشن میں وہ لوگ جو ایک لحظہ بعد ابھی ہو گیا نا بڑا غصہ آتا ان کو، بہت ایسا ایک کیفیت تھا ان کا، تھوڑی دیر بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد 1-2 گھنٹے بعد یا تھوڑے لحظے بعد وہ ایک معصوم بچے کی طرح آپ کو کہا اچھا پھر وہ کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، اچھا وہ بھول گیا ہے. جو شخص بھولا نہیں ہے اور اس نے منہ اس طرح کر دی اس طرح کیا ابھی بھول گیا نہیں ہے وہ شخص، ٹھیک ہے. وہی ڈپریشن میں چلے جائے. ایک شخص جو بھولا نہیں ہے وہ ٹینشن میں، جس نے بھول لیا اپنے دل سے بات نکال دی وہ ریلیکس ہو گیا، وہ آٹومیٹکلی نکل جاتا ہے. کچھ لوگوں کا قدرتی طور پہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر غصہ کر لیے، کچھ غم آ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکال دیا، نکال نہیں دیے، نکل گئے، ٹھیک ہے. وہ قدرتی ہوتے ہیں. صحیح. اور اگر کسی نے اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ شخص جو اس کے دل میں رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں دل میں رکھتے ہیں، ایک ایک بات کو بار بار سوچ رہے ہیں، انہیں کنٹرول کرنا چاہیے، وہی ڈپریشن میں. چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی پن کر رہی ہوتی ہیں، اچھا اس نے مجھے یہ کیسے بول دیا، اس نے یہ کیسے کر دیا، ایسا ہوا کیسے، میں تو اب چھوڑوں گا نہیں، میں تو دیکھنا، تو وہ والی چیزیں ختم کر دینی چاہیے. بہت بری چیزیں، آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ ہماری یہ ایگو اور یہ ہماری عزت کا سوال ہے، یہ انتقام، یہ ساری چیزیں اور اپنے دل میں بات رکھنا. ڈاکٹر صاحب کی بات سنیں، یہ آپ کو ذہنی بھی اور جسمانی طور پر بھی بیمار کر رہی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر والدین ایموشنل ہوں تو بچوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ برے اثرات کرتے ہیں. اگر والدین ایموشنل ہے تو بچوں میں ضرور آتے ہی وہی ان کی عادتیں آ جائیں گی، بچوں میں آ جاتی، بچوں میں ٹرانسفر ہو جائیں گی ان کی ساری عادتیں، لازمی ہو جائیں گی. تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کے سامنے تو کنٹرول کرنا چاہیے کم سے کم. اگر کوئی بہت تھوڑی بہت باتیں ہو بھی رہی ہیں تو بچوں کے سامنے اوائڈ کر دیں کہ وہ بچوں کے سامنے اپنے ایموشنز کو زیادہ شو نہ کروائیں. بالکل. دیکھیے ان کسی چپ کے کرنی چاہیے سارا کچھ جو بھی ہے، اگر کبھی آ بھی جائے نا تو کنٹرول کرے، کہیں اور کر لے کچھ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، صحیح. تو کوئی ایسا جگہ مل سکتا ہے جہاں پر آپ دیوار کو یوں مار کے ایسا کر کے لات سے اس طرح ایسی جگہ پہ مارے جہاں پہ آپ کے ہاتھ کو کچھ تکلیف تو ہو، بات سوچے تو مار کے کچھ اس طرح کی کر کے نا، تاکہ ہاتھ پہ تھوڑا زخمی ہو جائے، بعد میں پچھتاتا بھی ہو ہے کہ یہ کیا کیا ہے، میں کیوں ایسا کرتا ہوں. خود کو نقصان نہیں ہوتا ہے، نقصان تو نہیں پہنچانی چاہیے اپنے آپ کو. میں ویسے بات کروں، آپ کوئی گلاس توڑے، کچھ اور چیز کرے ایسا تاکہ آپ کی وہ سارے کچھ نکل جائے. اگر اندر ہے نا تو وہ پھر اور زیادہ آپ کو نکال دے، اس کو ختم کر. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ذیل سائنسز میں آتے ہیں کیا وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں؟ بالکل. سمدھا ہیلنگ سسٹم ہے، ایموشنز پہ زبردست کنٹرول کا ایک میتھڈ ہے، طریقے ہیں اس میں. سمدھا ہیلنگ انرجی سے ہوتے ہیں جو ٹراپ میں آتے ہیں، ایموشنز پہ لوگ کنٹرول پاتے ہیں. اس طرح کے ایچ ایم ایف ہے، ہیومن میگنیٹک فورس، جو انسان کنٹرول پاتا ہے اپنے جذبات پہ. اور اسی طرح پی ایم ول دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج سے، اس میں ہم سکھاتے ہیں، میتھڈز بتاتے ہیں تو کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ اٹیونمنٹ ہوتا ہے اس چیز کے
اور الحمدللہ کنٹرول کر پاتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے نا کہ ہم اگر اپنے اوپر پورا کنٹرول نہیں کر پا رہے تو کبھی مطلب جو لوگ کہیں کہ ہم نے کنٹرول تو کر لیا لیکن اب اگر وہ آتے ہیں سمدھا ہیلنگ کے ذریعے تو کیا وہ مکمل طور پر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں؟ اگر وہ تھوڑا بہت کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ اب برداشت میں نہیں آ رہا, اب نہیں کنٹرول کر پا رہے. نہیں بالکل کمپلیٹلی برداشت کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں الحمدللہ, کمپلیٹ ہی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر جو لوگ یہ سوچ رہے ہو وہ چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں, اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکیں, ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو میرے خیال ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے سمدھا ہیلنگ کے ذریعے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تقریباً ہالینڈ سے, وہ ہالینڈ کی ہے, وہاں کی ہے نیشنلٹی وہاں کی, بیسیکلی وہ امریکن ہے مگر نیشنلٹی ابھی وہ سیٹل ہے اس میں. یہ تقریباً آج سے 18 سال پہلے میرے پاس یہاں پہ اتنی یعنی ہر چیز اللہ نے سب کچھ دیے ہوئے مگر وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک یعنی 17 سال ہو گئے ابھی تک ان کے ایموشن کنٹرول ہے, اللہ کا شکر ہے. واو ویری نائس. وہ کیفیت ایسا ہوا تھا ان کا کہ کوئی دیکھتے وہ اس کیفیت اس چیز کو تو روتے بالکل, وہ عجیب کیفیت تھے ان کے بالکل, وہی خیالات, وہی ہر طرح کی بری ایموشنز. اس طرح آسٹریلیا میں ہمارا ایک بچہ ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہم بچہ ان کو کہتے ہیں, تو وہ ابھی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا الحمدللہ. وہ ایک ایسا شخص تھا جو وہ سمجھتا تھا کہ زندگی میں پاسبل نہیں ہے یہ کہ میں اس طرح کی, یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو عجیب غریب سے خیالات تھے میرے, جذبات تھے میرے. تو یہ انہی نے سمدھا ہیلنگ کو اٹینڈ کیے, HMF کو, الحمدللہ اب ایک کامیاب انسان بھی ہے اور وہ چیز بالکل اس میں نہیں ہے جو کہ ایسا تھا, ورنہ اس کی زندگی بالکل ڈسٹرائیو ہوتا, خراب ہو جاتے. صحیح, لیکن انہوں نے کنٹرول کر لیا سمدھا ہیلنگ کے ذریعے. زیادہ تھا, نیند نہیں, سارا کچھ, پورا رات جاگتے. ذہنی اور جسمانی طور پہ مکمل طور پہ ان کی عادتیں خراب ہو چکی تھی. ڈاکٹر صاحب جیسے بڑوں میں تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں, بچوں میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ بھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. الحمدللہ بچے دیکھیں جب بھی ہمارے ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں بچے تو ان کے مائیں خود کہتے ہیں ہم سے, لائیو بھی ہم سے بات کرتے ہیں کبھی کبھی, اور ہم پھر ریکارڈ بھی کرتے ہیں ان سب کے اسٹوڈنٹ کے جو جتنے بھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں میں اتنا ایک چینج آئے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے پاسبل ہے, یہ کیا وہ بچہ ہے, کیسے پاسبل ہے. کہتے لوگ حیران ہوتے ہیں کیسے آ گیا کہ بچے میں اتنا چینج کیسے ہے, اور وہ پھر تعلیم میں بھی باقی چیزوں میں آگے بڑھتے. مطلب وہ جو بچے جو بہت زیادہ ضد کرتے ہیں, ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے, ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, چیزیں پھینکنا یا کسی ایک چیز کی ضد لگا لینا, وہ ساری چیزیں یعنی ان کے جو ایموشنز ہیں وہ اپنے کنٹرول کر لیتے ہیں, اگر چیز ان کے ہاتھ میں نہیں کنٹرول کر لیتے ہیں الحمدللہ. یعنی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں بچوں کو ہم بتا نہیں سکتے کہ آپ یہاں کے بند کرو, آپ یہ کرو, آپ یہاں فیل کرو, فلاں کر لو, یہ کر لو نا, جس طرح NLP میں ہوتے ہیں یا جس طرح سلوا میں ہوتے ہیں, تو فلاں کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اب وہ بچوں کے لیے نہیں کہہ سکتے نہیں ہے, کیونکہ جذبات جو ہے نا وہ اس طرح کے کنٹرول کر سکتا ہے کہ ایک پازیٹیو انرجی ہو, کسی طریقے سے ماں باپ کروائیں گے. تو ماں جو والدین ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور پھر بچوں کو اگر بچے نہیں کر سکتے تو ماں باپ کر لیں اور وہ بچوں کو پھر کر سکتے ہیں. بالکل الحمدللہ وہ 100% وہ کہتے ہیں, کچھ تو کہتا ہے 80% ہے, کچھ کہتے ہیں 50 ہے, کچھ کہتے ہیں 90 ہے, کچھ کہتے ہیں 100% چینج ہے اور بہتری ہے بچوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, بہت ساری خواتین کی عادت ہوتی ہے رونا, ہر بات پہ رونا, یہ بھی ان کے ایموشنز ہوتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کچھ کہتے لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, جبکہ خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں. اور ہر کوئی, آپ نے مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں اپنے ذکر بھی کیا تھا کہ صرف اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا اور کہنا کہ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے, ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے, بالکل غلط بات ہے. تو خواتین جو اپنے آپ کو سمجھنے لگتی ہیں کہ ہم تو یہ کام ہی نہیں کر سکتے اور رونا دھونا شروع کر دیتی, تو وہ اپنے اس ایموشن پر, اپنے جذبات پہ قابو پا سکتی ہیں. بالکل, یہی بھی کیونکہ لیڈیز آئی تھنک اس چیزوں میں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں رونا, یہ زیادہ ایموشنل, یہ ایموشنز جو ہے یہ بھی ایک ایسے ایموشن ہے جو کہ اندر سے یہ نکلتی ہیں.
تو بات یہ ہے کہ اس ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیڈیز 100% یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح. ایک لیڈی ایسے طاقتور بن سکتی ہے جس طرح کی مرد سے بھی زیادہ طاقتور, کیونکہ مرد زیادہ عورتوں کی, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, مرد مطلب زیادہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیتے ہیں عورت کی نسبت, کہ اگر انہیں کوئی چیز یا صدمہ یا کوئی دکھ وغیرہ ملتا بھی ہے تو وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, وہ پوری فیملی کو مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ اتنے ایموشنل ہوتے نہیں ہیں, ایموشنل ہوتے مرد نہیں, تھوڑا سا کم ہوتے ہیں. صحیح. ہوتا دونوں ہیں, مرد تھوڑا کم ہوتے ہیں, لیڈیز زیادہ ہوتے ہیں. لیڈیز زیادہ, یعنی آپ نے شخص دیکھا چاہے مردوں میں کسی بھی, کہ ایک دم ایک بات پہ غصہ آ گیا یا ایک دم ایک بات پہ رونا آ گیا, تو اسے ایموشنز کہتے ہیں نا ہمارے. رونا بھی ایک ایموشن ہے, ایموشن سے ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک ایموشن ہے. تو ایموشن جو ہے نا, غصہ ہے, رونا دھونا ہے, بہت کیفیت عجیب کرنا ہے اور یوں بیٹھنا ہے, یہ کیفیت جو ہے نا عجیب غریب سا, یہ یعنی ہمارے اندر کو شو کرتے ہیں, ہمارے اندر کو شو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے سمجھنا چاہیے. بالکل. دیکھیں نا کہ یہی والی چیز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو, ہمارے تو کوئی جذبات احساسات نہیں ہوتے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہماری روٹین میں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. مردوں کا زیادہ غصہ, یعنی کہا جاتا ہے کہ مرد ذرا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, اور عورتوں کا رونا کہ عورتیں جلدی زیادہ رو دیتی ہیں, رو لیتے. یہ دو چیزیں نہیں, اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ عورت زیادہ غصے میں آ گئی, اور زیادہ, کیونکہ جو انسان رونے تک جاتے ہیں تو وہ ڈیپلی ایموشنز میں جاتے ہیں, اس کی ایموشنز بہت ڈیپلی ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے, بہت اینڈ پہ چلا گیا. دیکھیے غدود جو آنسو کیسے وجود میں آتے ہیں, کیوں, کہاں سے ہوتا ہے آنسو, یعنی جو ہمارے جو پانی نکلتے ہیں یہاں سے آنکھوں سے, یعنی آپ کے ایموشنز نے آپ پر اتنا اثر کیے کہ آپ کی پانی آنکھوں سے نکلنا شروع, تو وہ بھی ایموشن سے ہی ہوتے ہیں نا, احساسات. غدود ہے, اس کو متاثر کرتے ہیں اور وہ پانی بناتے ہیں, پانی جو ہے نا وہ نکلتے ہیں نیچے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے جیسے سنا ہے, یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بھی اپنے اوپر کنٹرول نہ کرو کہ آپ اپنی باتیں دل کے اندر رکھ کے بھی اپنے لیے پرابلم کریٹ کر لیں, یا اپنی باتوں کو زیادہ برداشت کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی سم ٹائم آپ کو جس چیز کو برداشت سے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ اسے ایکسپریس کرو, یہ ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کوئی چیز بھی اگر ہے, انسان کو اس کو کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ ہے کیا, مقصد یہ ہے کیا. پہلے تو انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب میں خود کیا ہوں, تو میری جو خیالات ہے, ایموشنز ہے, یہ چیزیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جو انسان نے خود ڈیسائیڈ کیے کہ یہ صحیح یہ غلط, بس یہ دونوں چیزیں جو ہے, یہ بس میرا جو فیصلہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, بس یہ چیزیں, یہ غلط یہ صحیح, یہ غلط یہ صحیح. تو بات یہ کہ یہ صحیح اور غلط کی جو بات ہے, یہ دونوں انسان کبھی کبھی ایموشنلی اتنا جذباتی ہوتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ فیل ہوتا ہے نیگیٹو چیزیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں, یہ جو نیگیٹو ہے یہ صحیح ہے, اس کی جو پازیٹو پہلو ہے یہ صحیح نہیں ہے. وہ یعنی سمجھتے ہی نہیں بالکل. اب ایک شخص ہے جو کہ ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے, کسی شخص میں نیگیٹیوٹی دیکھتے, سوچ ہے نا, جی سوچ ہے, تو وہ کسی بھی شخص میں نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے. یعنی اگر اچھا انسان ہے اس میں خوبیوں کو نہیں دیکھیں گے, خرابیوں کو دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایج کے ساتھ بھی ایج جیسے جیسے زیادہ بڑھتی ہے, ہماری زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے, تو ہمارے ایموشنز ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ ایج کے مطابق ہاں بالکل کر سکتا ہے, کیونکہ ایج جب بڑھتا جاتا ہے تو بھی ہمارے ایموشنز کہتے ہیں نا کہ جو بالکل نوجوان ہے وہ بڑے مطلب جلدی وہ جاتے ہیں. بات کو نو یہ بات نہیں ہے, بات ہے تعلیم پہ کسی شخص. ٹھیک ہے, ماں باپ کو اگر تعلیم نہیں ہے اور ہمارے اسکول میں یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہم ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں, تو پاسبل نہیں ہے کہ بڑے بھی کنٹرول کریں. اگر وہی تعلیم بچوں کو دیا جائے تو بڑوں سے بچے اچھے طریقے سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے اور ینگ ایج میں کر لیں گے. یہ بات ویری نائس, زبردست. دیکھیں نا آج کتنا کچھ سیکھا. تو یقیناً دیکھیں ہم سب لوگ اپنے ایموشنز مطلب ہمارے اندر ہوتے ہیں, یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میرے اندر تو یہ حس نہیں. ہر انسان کے اندر ہوتے, کنٹرول کرنے کی بات ہوتی کہ اس نے کنٹرول کیا یا نہیں کیا. تو اس سے آپ کو آج بہت کچھ ملا ہوگا. ہم ایموشنز پہ جی زندہ ہے, ٹھیک ہے, بالکل زندگی ہمارے ایموشنز کی ہے.
ایموشنز احساسات یہ چیزیں جذبات نہیں ہوتے تو انسان آگے نہیں بڑھ ڈل اور سکتا ہے. پھیکی زندگی گزار مگر نیگیٹو اور پازیٹیو جو دونوں ایموشنز اس کا فرق ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے, بالکل سمجھنا چاہیے. جس طرح ہم نے پروگرام میں کہہ دیے سارا کچھ بتا دے کہ نیگیٹو ایموشنز کون سے ہوتے ہیں, پازیٹیو ایموشنز کون سے ہوتے ہیں, کنٹرول کا طریقہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بتائیں گے. آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے, یہ بات ہر بار ختم ہو جاتے. چلو انشاءاللہ ہم آگے, لیکن اگر صاحب ہر بار ختم ہو جاتا ہے ایک نئی امید کے لیے, ایک نئے ٹاپک کے لیے کہ ہم اور کچھ سکھا سکیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ڈاکٹر صاحب, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. دیکھیں کہ آج ہم نے بات کی کہ کس طرح سے آپ اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبات احساسات کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن نیگیٹو کو پازیٹیو جذبات آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو اگر آج بھی آپ کو کسی بات پر آپ نے غصے کا اظہار کیا, تھوڑی دیر ضرور سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا. نیکسٹ ٹائم یقیناً آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو ایسے جذبات پہ. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. زندگی رہتا آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.